آج کا ہمارا جو پروگرام ہے اس کا جو رن ڈاؤن میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں بہت ہی گرما گرم خبر ہے. علیمہ کے اوپر جو عمران خان کی بہن ہے ان کے اوپر پھر سے کوئی حملہ ہونے والا تھا اور اسار رانا صاحب کے پاس یہ اس خبر کی پوری تفصیل ہے, یہ جانیں گے ان سے. لیکن ساتھ ہی ساتھ توشہ خانہ کیس کے بارے میں بھی جانیں گے کہ کیا عمران خان کو اس کے مطابق سزا ہو سکتی ہے یا نہیں, اور اس کے علاوہ نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر کیوں چلے گئے ہیں, اور جو شہباز شریف ٹرمپ سے ملنے جا رہے ہیں یہ اب نیا کون سی اسٹریٹجی بنانے جا رہے ہیں. تو اسار رانا کو میں اپنے شو میں خوش آمدید کہتی ہوں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو جناب. اچھا سر, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ کہتے ہیں اپنے شو میں, تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یہ آنرشپ فیلنگ کے ساتھ جب آپ بات کرتی ہو تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تھینک یو سو مچ سر. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں سزا ہو سکتی ہے؟ آپ کے پاس کیا ایسی خبر ہے؟ اچھا, کل جو عمران خان کے وکیل ہیں نا, انہوں نے بڑی دلچسپ بات بتائی. انہوں نے کہا جی جب توشہ خانہ کیس کی سماعت شروع ہوئی تو جو گواہ تھا کسٹم کا افسر جس پہ کیس سارا ڈیپینڈ کرتا تھا, اور وہ کیس یہ تھا کہ جی عمران خان نے اس کو انفلوئنس کیا اور کہا کہ اس کی قیمت کم لگاؤ تحفے کی. اچھا, تو اس لیے عمران خان کو سزا دی جائے. اس نے کل عمران خان کے وکیل کے مطابق اس نے کہا جی میں نے تو نہ میرے پاس کوئی کاغذ آیا, نہ میں نے کہیں لکھ کے دیا, نہ میں نے ایسا کہا, میرے پہ ہمیں ڈالے جا رہے. تو اب کیس تو ختم, پھس کر کے نکل گیا. بھائی آپ نے جس پہ سارا کیس رکھا تھا اس نے صاف کہہ دیا, انہوں نے کہا جناب میرا تو اس سے تعلق ہی کوئی نہیں, نہ میں نے لکھا, نہ مجھے کسی نے دباؤ ڈالا, نہ میرے پاس کوئی ایسا کاغذ آیا اسیسمنٹ کا جو میں یہ کر کے بھیجوں. تو ہوا نکل گئی. لیکن دوسری جانب علیمہ خانم کا یہ کہنا ہے کہ حکومت پلان یہ کر رہی ہے کہ توشہ خانہ کیس میں عمران کو سزا دے دی جائے, اور 190 ملین پاؤنڈ کیس لگے تو اس میں کیونکہ کچھ ہے ہی نہیں تو عمران خان کی سیدھی ضمانت ہو جائے گی. تو اب اگر 190 ملین پاؤنڈ میں ضمانت ہو جاتی ہے تو عمران خان باہر آ جائیں گے. اب اس کو روکنے کے لیے توشہ خانہ کیس میں سزا دی جائے گی تاکہ عمران خان کو جیل سے باہر نہ نکلنے دیا جائے. یہ ساری اس ٹائم کی گیم ہے جو کھیلی جا رہی ہے. لیکن اس جج اس گواہ نے, اس کا کسٹم افسر نے تو کیس کے غبارے میں سے ہوا نہیں نکالی, غبارے کو پھاڑ دیا ٹھا کر کے. اب ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. سر مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی, توشہ خانہ کیس کا اتنا ان لوگوں نے شور مچایا ہوا ہے, کیا پہلے حکمرانوں کو توشہ خانہ میں کوئی تحائف نہیں ملے آج تک؟ وہ چھوڑو یار فاطمہ, آپ کیا بات کر رہی ہو. آپ سن لو یہ 6 مہینے, اس سال کے 6 مہینے میں کس کس نے توشہ خانہ سے تحفے لیے اور کیا کیا لیے, میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر اس کے بعد میں آؤں گا علیمہ خان کے اوپر جو آج حملے کی ایک سازش پکڑی گئی ہے. بالکل. اچھا جی, یہ تمام اخبارات میں خبر چھپی ہے کہ کابینہ ڈویژن نے 1 جنوری 2025 سے لے کے 30 جنوری 2025 تک توشہ خانے کا ریکارڈ جاری کر دیا. اب ان میں تحائف کس نے وصول کیے؟ ان میں جناب علی صدر آصف زرداری, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ, ٹھیک ہے, نائب وزیر اعظم جناب اسحاق ڈار صاحب, وزیر داخلہ صاحب, تینوں سروسز چیفز اور دیگر لوگ شامل ہیں. یہ مین لوگ ہیں جنہوں نے توشہ خانہ سے اس بار تحفے لیے. اب تحفے کیا لیے ذرا سنیں. کہتے ہیں جی ڈیکوریشن پیسز تھے تحفوں میں, گھڑیاں تھی جس پہ عمران خان کو سزا ہوئی, گھڑیاں بلی, الیکٹرک گاڑیاں تھی, گاڑیاں بھی تحفے میں لی گئی ہیں, ٹھیک ہے, قالین ہے, جا نماز ہے, ٹیبل کلاتھ ہے, کافی سیٹ ہے, اور ایکسیٹرا بلا 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 بلا. یہ ساری چیزیں توشہ خانہ سے تحفے میں لی گئی ہیں. اچھا, وزیر اعظم صاحب نے کیا کیا لیا ہے؟ وزیر اعظم صاحب نے 2 گھڑیاں لی ہیں, ممبر رسول کا ماڈل لیا ہے, 2 کتابیں, 3 شیلڈ, 1 فریم والی تصویر, 1 پلیٹ, 1 لکڑی کا باکس, 1 ہینڈ میڈ سلک کارپیٹ, 1 مراکو کا ماڈل, 2 روایتی کپ, 1 ہاتھی کا ماڈل, 1 ڈیکوریشن پیس, پاکواز, ہینڈ بیگ اور اس طرح کے تحفے. اب آئیں ذرا, کہانی ابھی چل رہی ہے, پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست. اب سنیں صدر مملکت نے تحائف میں کیا لیا. کارپیٹ, کافی سیٹ, ٹیبل کلاتھ, بیڈ شیٹ, لیڈیز سوٹ تک نہیں چھوڑے یار. آپ کو کس چیز کی کمی ہے؟ لیڈیز سوٹ تک آپ صدر ہو, وزیر اعظم ہو, خربوں ٹریلین آپ کے پاس پیسے, آپ توشہ خانہ سے کیا ایک لیڈیز سوٹ بھی نہیں چھوڑے آپ, ٹھیک ہے. وہ آگے چلتے رہے, کیا نام ہے, پینٹنگ لی ہیں, کفلنگ لیے ہیں, الیکٹرک وہیکل بھی شامل ہے, 1 الیکٹرک وہیکل بھی لی ہے, آپ اندازہ کر لیں. اب آ جائیں جناب آگے. یہ جو انہوں نے تفصیل جاری کی ہے یہ تو بہت لمبی تفصیل ہے, آپ سنیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے
کہ جناب علی اس میں تو میں اگر یہی سنانے پہ آؤں تو آدھا گھنٹہ اس میں لگ جائے گا کہ میں کیا کیا آپ کو سناؤں. سر لانگ اسٹوری شارٹ کو اگر ہم اس پہ لائیں تو ان پہ کوئی کیس نہیں ہے. قانون ان کے پاس ہے نا, قانون ان کی باندھی ہے. عمران خان کو ایک گھڑی کے اوپر آپ سزا دے رہے تو آپ لگا دیں پابندی کہ آئندہ کوئی طاقتور حکمران کوئی بھی توشہ خانہ سے کچھ نہیں لے گا, وہ تو قوم کی امانت ہے. اگر عمران خان نے غلط کیا تھا, اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے 46 لاکھ کی وہ گاڑی تھی اس وقت کا تخمینہ تھا, جو آج کا تخمینہ لگایا جائے تو 4.5 کروڑ کی گاڑی ہے. آپ کو پتا وہ کتنے میں لی تھی؟ 6 لاکھ میں, اور وہ ایلیجیبل بھی نہیں تھے اور انہوں نے گاڑی لے لی. اور اس عمران سے پہلے کیا کیا لوگوں نے لیا, کیا کیا نہیں, 10,000 دفعہ میں لوگوں کو بتا چکا ہوں. اچھا سر, اب آپ مجھے ایک اور بات بتائیں کہ علیمہ خان کے اوپر جو یہ حملہ ہوا ہے, جس کی جو سازش پکڑی گئی ہے, یہ کیا سٹوری ہے ساری؟ آپ کو یاد ہے کہ علیمہ صاحبہ پہ انڈا مارا گیا اور پھر اس لڑکی کو گاڑی میں بٹھا کے محفوظ طریقے سے پولیس والوں نے نکال دیا. اس پہ نہ پرچہ درج ہوا, نہ وہ گرفتار ہوئی, نہ کچھ ہوا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پولیس والے اس لڑکی کو اسی جگہ اریسٹ کرتے, لیکن پولیس والوں نے خود رستے ہٹا کے اور گاڑی نکلوا. آج وہ لڑکی پھر آ گئی. اوکے, جب وہ آج آئی تو علیمہ خانم نے پہچان لیا کہ یہ تو وہی لڑکی ہے, یا علیمہ خانم نے پہچانا یا وہاں پہ لوگوں نے پہچان لیا. جس کے بعد جب شور مچا تو وہ لڑکی نے اپنے چہرے پہ ہاتھ ایسے رکھ لیا چھپانے کے لیے, اور لوگ جو تھے وہ بار بار اس کی طرف بڑھ رہے تھے, لیکن پھر وہ اس لڑکی کو پھر کیا کہتے ہیں محفوظ تحویل میں لے لیا گیا. لیکن اگر آج لڑکی کو موقع ملتا, مجھے نہیں پتا وہ کیا کرتی, لیکن علیمہ صاحبہ نے جب کہا کہ یہ وہی لڑکی ہے تو اس کے بعد پینک پھیل گئی, اور ہو سکتا ہے کہ آج وہ کوئی اور حرکت علیمہ خانم پہ کرتی, لیکن وہ پکڑی گئی. اڈیالہ جیل کے باہر کافی رونق دیکھی جا رہی ہے, اس کی کیا وجہ؟ لیڈرز کیا واپس ریورٹ کرنا شروع ہو گئے پی ٹی آئی میں, جو ایک وقت پہ آ کے دھمکیوں کی وجہ سے اور باقی ساری چیزوں کی وجہ سے چھوڑ کے جا رہے تھے عمران خان صاحب؟ آج عمران خان صاحب سے سلمان اکرم راجہ کی ملاقات ہوئی ہے, وکلا کی ملاقات ہوئی ہے اڈیالہ میں, اور آج میرے پیارے کے پی کے وزیر اعلیٰ گنڈا پور بھی وہاں پہ موجود تھے اپنی کابینہ سمیت, انہوں نے بھی وہاں پہ گفتگو کی ہے. آج ایک لیڈرز کی بڑی تعداد بھی موجود تھی. میرا خیال ہے کہ عمران خان نے جو وہ دھمکی دی ہے نا کہ یا تو آپ گھر بیٹھ جائیں یا باہر نکل آئیں, تو کچھ لوگوں کو تھوڑا سا باہر نکلنا انہوں نے شروع کیا ہے. اور آج انہوں نے خط بھی لکھ دیا چیئرمین سینٹ کو علی ظفر صاحب نے کہ جناب ہم نے استعفے دے دیے, آپ استعفے قبول کریں. میں خیال ہے پی ٹی آئی نے یہ طے کر لیا کہ اس سسٹم میں چونکہ ان کے پاس گنجائش نہیں, تو اب ان کے لیے ان کے دل میں بھی اس سسٹم کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. پھر آپ جانے تھے گاگ جانے, دیکھ دیں پھر کیا ہوتا ہے. صحیح ہے. اور نواز شریف صاحب جو پاکستان سے باہر گئے ہوئے ہیں, یہ کیا کوئی نئی منصوبہ بندی ہے؟ ہاں یہ بڑی بات ہے, کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کا اچانک باہر جانا, ان کا لندن جانا, اور لندن میں ان کی کچھ ملاقاتیں بھی طے ہیں. مائٹ بھی, ابھی کنفرم نہیں, لیکن مائٹ بھی کہ شہباز شریف صاحب بھی لندن جائیں. اب یہ کیوں جا رہے ہیں؟ رولا کہا جا رہا ہے ایکسٹینشن کا کوئی ہے, اور ایکسٹینشن کے اوپر نواز شریف صاحب سیاست کرنا چاہتے ہیں, نواز شریف صاحب کچھ اور گنجائشیں لینا چاہتے ہیں, نواز شریف صاحب عمران خان کے حوالے سے کوئی فائنل فیصلہ چاہتے ہیں, اور وہ ایک قسم کی بلیک میلنگ کی طرف جا رہے ہیں. اب جن لوگوں کے سر پہ ان کا سارا نظام ہے وہ انہیں اتنی گنجائش تو نہیں دیں گے, لیکن نواز شریف صاحب کا باہر جانا اس بات کی علامت ہے کہ پاکستان میں وہ بیٹھ کے سیاست نہیں کر سکتے تھے. اب وہ لندن جائیں گے, علاج کرائیں, اللہ انہیں صحت دے, مجھے ان کے اس سے کوئی اعتراض نہیں. ہر دفعہ علاج کرانے لندن پہنچ جاتے ہیں اور 2 4 4 5 5 سال واپس آتے ہیں, اتنا لمبا علاج کون سا چلتا ہے؟ بات تو اب دیکھو نا فاطمہ, ایک یہ بھی ہے کہ اس برِ صغیر میں نا سب سے بڑی حکومت شہنشاہ اکبر کی تھی جی, 55 سال کی, اور اتنی ہی حکومت شریف خاندان کی بھی ہے. 1982 میں یہ سیاست میں انٹروڈیوس ہوئے, 18 اور 25, تو یہ بھی 43 سال 53 سال کے کتنے بن گئے, ٹھیک ہے نا, تو آلموسٹ اتنی ہی بن رہی ہے. 4 دفعہ نواز شریف وزیر اعلیٰ رہے, 3 دفعہ وزیر اعظم رہے, شہباز شریف 3 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے, 2 دفعہ وزیر اعظم رہے, ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے, ان کا بھتیجا وزیر اعلیٰ رہا, ان کا سمدھی جو ہے وہ نائب وزیر اعظم ہے.
یعنی اتنی بڑی حکومت مغلیہ حکومت بھی نہیں تھی. لیکن یہ افسوس کی بات یہ ہے فاطمہ صاحبہ کہ ایک یہ ہاسپٹل نہیں بنا سکے جہاں یہ اپنا علاج کروا سکے. عوام کے لیے انہوں نے کیا کرنا 50 سال میں. اطلاعات یہ ہیں کہ نواز شریف صاحب لندن جا کے پھر نون لیگ کی ابھی کچھ قیادت کو بھی بلائیں گے. ابھی آپ دیکھیے گا کچھ لوگ جانا شروع ہوں گے, کچھ لوگ وہ جو اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے درمیان برج ہیں وہ جائیں گے, اور نواز شریف صاحب باہر بیٹھ کے جوڑ توڑ کریں گے. اب آپ کہیں کہ جی پھر انہیں جانے کیوں دیا ہے, تو زر ضمانت کے طور پہ ان کے یہاں پہ باقی لوگ موجود ہیں جن کو بطور ضمانت یہاں رہنا ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے. اور شہباز شریف صاحب جو ٹرمپ سے ملنے جا رہے ہیں وہ کیا لمحہ ہوگا ہے. شہباز شریف صاحب جب جا کے ٹرمپ کے, مجھے تو ڈر لگ رہا ہے اور ڈر شہباز شریف صاحب کو بھی لگ رہا ہے, اسی لیے ان کے ساتھ فیلڈ مارشل صاحب بھی جائیں گے. ٹھیک ہے نا کہ پائیں تسی میرے نال چلو, مینوں ڈر لگتا ہے کیونکہ ٹرمپ ایک انتہائی بدتمیز آدمی ہے. ٹرمپ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ اسے کوئی حیا کوئی شرم نہیں ہے, وہ اپنے بلا کے مہمان کو ان کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے. جیسے زیلنسکی کا دیکھ لیں, جیسے اور کیا کہتے ہیں فرانس والے کا دیکھ لیں. ٹھیک ہے, تو وہ اگر شہباز شریف صاحب کی 1-to-1 ملاقات ہوئی تو کہاں پہ ٹانگنا شروع ہو جائیں گی, کیونکہ ان کے بڑے بھیا نے چٹ پکڑ کے ان کے سامنے گفتگو کی تھی. لیکن یاد ہے تمہیں ایک بندہ تھا جو ایسے کر کے بیٹھا ہوا تھا, ایسے کر کے جوتا ایسے کر کے رکھا ہوا تھا ٹرمپ کی طرف, اور وہ ایسے کر کے بیٹھ کے بات کر رہا تھا. کون تھا؟ خان صاحب. یہ ان لوگوں کو کسی طرح قبول ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ ان کے سامنے ایسے بیٹھ جائے پیر پہ پیر رکھ کے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے, اور یوں کر کے بات کرے. عمران خان یوں کر کے بات کر رہا تھا, تو وہ انہیں قبول نہیں ہے. مجھے تو شہباز شریف صاحب کا ترس آ رہا ہے کہ ان کا بنے گا کیا. ان سے تو عام حالات میں گفتگو اس طرح نہیں ہوتی, تو ٹرمپ کے سامنے بیٹھ کے تو میرا حال انہوں نے چکے کی اٹھے چھوٹ جانے. چلیں سر, اسی کے ساتھ تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کے لیے, اور ہم لوگ پھر حاضر ہوں گے کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ, کچھ نئی گفتگو کے ساتھ, میں اور اظہار رانا صاحب اسی ٹائم پہ انشاءاللہ. تو ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.